السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا قرآن ورڈ ٹو ورڈ کا کلاس ہے، اور اس کلاس کے اندر قرآن کو لفظ بلفظ جو ہے سمجھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا جو درس ہے اور جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہے سورہ علق، جسے سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے تھے اور وہاں پر دو مہینہ ایک مہینہ تک وقت گزارتے تھے، اللہ رب العالمین کو جب یہ پسند آیا کہ نبی کو نبی بنایا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جائے، رسول بنایا جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرشتہ بھیجا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر کے خوب زور سے بھینچا، یعنی دبایا، اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو تھوڑا سا گھبراہٹ تو ہوگی ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ دوبارہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب کس کے بھینچا، دبایا، اور اس کے بعد کہا کہ اقرا، پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور اس کے بعد یہ 5 آیتیں پڑھیں، جو ابھی لائن سے 5 آیتیں آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے اور اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ تو یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا دیا گیا، اور یہاں سے آپ کی نبوت و رسالت کا آغاز ہو گیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا، اور یہ 40 سال کی عمر میں ہوا۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کریں اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلائیں۔ تو بہرحال ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ ایک الگ واقعہ ہے، باقی اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ دوسرے واقعے سے اس میں جوڑا گیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں اقرا، یہ فعل امر ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ حکم دینے والا جو فعل ہوتا ہے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اقرا، پڑھو یا پڑھیے۔ اصل میں عربی میں پڑھو پڑھیے کے لیے الگ الگ نہیں آتا ہے، یہ اردو کی ہی تہذیب ہے، ورنہ عربی کی بات اگر آپ کریں یا انگلش کی بات کریں تو اس میں آپ یا تم یا اسی طریقے سے پڑھو یا پڑھیے، اس کے لیے الگ الگ نہیں آتا، بلکہ ایک ہی چیز یوز ہوتا ہے۔ جیسے انت مطلب تم بھی ہوتا ہے، انت مطلب آپ بھی ہوتا ہے۔ تو اقرا، اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے یا پڑھو۔ بسم ربک الذی خلق، بسمی جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں دیکھیے جڑا ہوا ہے با زیر بی اور پلس اس کے بعد اسم، اسمی، نام سے۔ تو بی مطلب ہو گیا سے اور اسم مطلب ہو گیا نام، تو بسمی مطلب ہو گیا نام سے۔ کس کے نام سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ربی کا، رب کا مطلب یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے آپ، یعنی اپنے رب کے نام سے۔ رب جو ہے یہاں کیا ہے، مضاف الیہ ہے، اور اسم جو ہے وہ مضاف الیہ مضاف ہے۔ یہ اسم جو ہے یہ حرف جر کی وجہ سے یہاں مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف ہے، مضاف الیہ مضاف نہیں ہے بلکہ مضاف ہے صرف، ٹھیک ہے۔ تو بسم ربک الذی خلق، تو پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اسم جو ہے مضاف، رب جو ہے وہ مضاف الیہ، اور بی کی وجہ سے یہاں مضاف جو ہے وہ مجرور ہو گیا۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور رب کیسا ہے؟ الذی، جس نے خلق، بنایا، پیدا کیا، یعنی کس کو؟ ہر ایک چیز کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو بنایا، چاہے آپ ہو، چاہے مخلوق ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے چرند و پرند ہو، کوئی بھی ہو، سب کو بنایا۔ الذی خلق، تو کیا مطلب ہو گیا اس کا پورا ملا کر کے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ خلق الانسان من علق،
خلقہ مطلب بنایا، انسان مطلب انسان، انسان کو خلقہ فعل ہے اور اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے پہلے کی آیت میں گزرا، اور الانسان جو یہاں پر ہے وہ الانسان مفعول ہے، مفعول ہے، آبجیکٹ ہے۔ خلق الانسان، انسان کو بنایا، من مطلب سے، علق مطلب خون کے لوتھڑے۔ تو آپ جانتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا کوئی بھی جانور کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ خون کا لوتھڑا رہتا ہے، پہلے نطفہ رہتا ہے، چند قطرے رہتے ہیں، پھر دھیرے 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 وہ بنتا ہے، اور اگر انسان کی بات کریں تو 9 مہینے میں جا کر کے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو خون کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر جو ہے ہڈیاں آتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو سورہ المومنون میں مل جائے گی، سورہ المومنون 18واں پارہ ہے، اس میں آپ جا کے شروع کی آیتوں کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو انسان کو پیدا کیا من علق، خون کے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرا، پڑھو، دوبارہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے اقرا، پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، وا مطلب اور، ربو کا مطلب آپ کا رب، الاکرم مطلب بڑے کرم والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت زیادہ جب کوئی کرم کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکرم۔ اقرا وربک الاکرم۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے، الذی مطلب جس نے، علمہ مطلب سکھایا۔ یہ علمہ کیا ہے؟ وہی جو بھی ہم نے آپ لوگوں کو کچھ دن پہلے بتایا ہوگا کہ علمہ، علمہ یعلم، یہ فعل ہم نے ثلاثی مزید بتایا تھا، علمہ یعلم تعلیم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم دینا، علم سکھانا۔ علمہ مطلب علم لیا، علم حاصل کیا، اور علمہ مطلب سکھایا۔ الذی علمہ، جس نے سکھایا، بالقلم، قلم سے، بی مطلب سے، بی مطلب سے، ذریعے، قلم سے، قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ الذی علم بالقلم، علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو نہیں تھا وہ جانتا، ما لم جو نہیں تھا، یعلم وہ جانتا، لم کی وجہ سے یہاں پہ جزم آیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ لم آنے کے بعد جو ہے بدلتا ہے، جیسے یعلم ہے تو یعلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لم کی پوری گردان بتائی جا چکی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ جزم ہے، یعلم کی جگہ یعلم۔ علم الانسان، انسان کو سکھایا، کیا کیا سکھایا؟ ماں جو لم نہیں یعلم وہ جانتا تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ سکھایا۔ یہ اتنی 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جس کے ذریعے سے نبی اور رسول بنا دیا۔ اب اس کے بعد کچھ دوسرے واقعے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اسی سورے میں اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ کلا، اور یہ کون جوڑتا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی رضا سے، اس کی رضامندی سے یہ ہوتا تھا کہ سورے میں کون سی سورے میں کون کون سی آیت رہے گی، تو اللہ رب العالمین کی رضامندی سے ایسا ہوتا تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں کس کو کہا جا رہا ہے؟ اصل میں اوپر کوئی بات ہوتی ہے، کسی بات کا رد کیا جاتا ہے تو اس طرح کی بات آتی ہے، ضرور اس کے پہلے کوئی بات گزر رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ یعنی کہ جو بھی تم انکار کرتے ہو، جو بھی جن چیزوں کا بھی تم انکار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ایسا مت کرو۔ ان الانسان، بے شک انسان، لیطغا، بے شک انسان، لیطغا سرکشی کرنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، حد سے بڑھنے لگتا ہے۔ کیوں حد سے بڑھنے لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ارآہ استغنا، ان مطلب کہ یا جب، رآہ وہ دیکھتا ہے، استغنا اپنے آپ کو ہر طرف سے مالا مال، جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میرے پاس آ گیا، مال آ گیا، دولت آ گئی، سب کچھ آ گیا، اب سب میرے محتاج ہو گئے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں جب وہ دیکھتا ہے وہ اس کو، یعنی خود کو، ہو کی ضمیر بھی اسی کی طرف جا رہی ہے اور راہ میں بھی ضمیر اسی کی طرف ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے خود کو، اپنے آپ کو کیسا دیکھتا ہے؟ استغنا، یعنی کہ کوئی چیز کی اب اسے ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارے پاس ہر چیز آ گئی، اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی عمل کر سکتے ہیں، کیسی بھی زندگی گزار سکتے ہیں، جو چاہے وہ کریں۔ الرآہ استغنا،
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الی ربک الرجع، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان، یہ پہلے کی آیت سے آپ اس کو جوڑیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ان الانسان لا یطغی، کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، سرکشی یعنی ظلم زیادتی، اپنی مرضی کا الٹا سیدھا کام کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، بندوں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ہر طرف سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہو گیا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کب آتا ہے؟ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے۔ تو ارہاہ استغنا، جب وہ سمجھنے لگتا ہے خود کو کہ وہ ہر چیز کی حاجت سے پاک ہے، یعنی اسے کوئی بھی حاجت نہیں چاہیے، بری ہے ہر طرح کی حاجت سے، تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ لیکن یاد ہونا چاہیے انسان کو، ان بے شک، الا مطلب کو یا تک، ربی کا تیرے رب، رجعا الرجعا لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہر انسان کو جب یہ معلوم رہے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ہو جائے، لیکن جب اس کے اندر یہ خیال رہے گا کہ نہیں مجھے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، تب اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا، اور آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ اور اگر تکبر آ بھی گیا اس کے اندر تو فوراً ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا تکبر آئے گا، وہ ظلم زیادتی کرنے لگے گا، اپنے منمانی کرنے لگے گا، ڈکٹیٹرشپ کرنے لگے گا، اور حقوق ادا نہیں کرے گا، ناانصافی کرنے لگے گا، تو ایسی صورت میں فوری طور پر اس کو یاد آ جائے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان الی ربک الرجعا، ان مطلب بے شک، الی مطلب تک، یا کو ربی کا مطلب آپ کے رب، الرجعا لوٹ کر جانا ہے۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ بے شک آپ کے رب کی طرف یا اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ان الی ربک الرجعا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں بیان کر رہا ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پریشان کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول بھی نہیں کرتے تھے، اور مذاق بھی بہت زیادہ اڑاتے تھے۔ تو جب مذاق اڑاتے تھے تو کبھی کبھی لوگ منع کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ادھر نہیں آنا نماز پڑھنے کے لیے، حرم میں داخل نہیں ہونا، خانہ کعبہ میں مت جا۔ یہ مکی زندگی کا دور ہے، مکی زندگی کا دور ہے، اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ ارأیت الذی ینہا، آ مطلب کیا، رأیتا مطلب آپ نے دیکھا، رأى سے یہ فعل ہے، رأى، کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو یا جس کو، ینہا جو روکتا ہے، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، ارأیت الذی ینہا عبدا بندے کو، اذا صلی جب کہ وہ عبادت کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ جو لفظ آیا ہے ارأیت الذی ینہا، یہ اصل میں ابو جہل کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت تھا اور بہت زیادہ پریشان کرتا تھا، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ان کو روکتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے، ینہا یہ بھی فعل ہے، نہا سے ہے، نہا مطلب اس نے روکا، ینہا مطلب روکتا ہے۔ تو ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو، الذی جو کہ، ینہا روکتا ہے، عبدن بندے کو، اور یہاں بندہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہے، عبدن بندے کو روکتا ہے۔ کب روکتا ہے؟ اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے۔ تو جب نماز پڑھے کوئی اور کوئی اس کو روکے تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اس ناراضی کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن کے اندر کیا، عبدن بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، عبدن اذا صلی، ارأیت کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اگر، کانا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی الہدی ہدایت پر ہوں۔ کانا اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ لفظ آتا ہے تاکہ اسم کو معنی دے، کسی اسم کو معنی دے، کبھی تھا کا معنی آتا ہے، کبھی ہے کا معنی آتا ہے جملہ دیکھ کر کے۔ تو ارأیت کیا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدی اگر وہ ہو، کون کو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی الہدی ہدایت پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت پر ہے تب بھی یہ روکے گا، تب بھی ایسا کام کرے گا۔ او یا پھر یہ امارا بالتقوی، امارا مطلب ہوتا ہے حکم دیا یا حکم دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کبھی کبھی جو ہے فعل ماضی جو ہے وہ فعل مضارع کا بھی کام کرتا ہے۔ او یا پھر
امارا حکم دیتا ہے بالتقوی، تقوی کا، یعنی وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، برائی کی سے منع کرتا ہے کہ برا کام مت کرو، تب بھی یہ روکے گا۔ او امر بالتقوی، او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا، ان کذب، اگر وہ جھٹلا رہا ہے، یعنی ایسے شخص کو روک رہا ہے جو کہ حق بات بیان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن جو روک رہا ہے وہ خود جھوٹا ہے، وہ خود حق کو جھٹلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وتولی ارأیت ان کذب وتولی، قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے اصل میں کٹ جائے گا اس لیے میں نے یہاں پر بتا دیا، وتولی، اور منہ پھیر رہا ہے۔ تولا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، ہٹ جانا، بھاگ جانا، حق کو قبول نہ کرنا، وتولی ارأیت، کیا دیکھتے ہو، اگر یعنی وہ آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے اور منہ پھر رہا ہے، اور ایسا شخص یہ سب کام کرے، روکنے کا کام کرے، حق سے ہٹائے، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ مطلب ایک تو کچھ آتا بھی نہیں ہے اس کو، اور اس کے بعد اس طرح کا کام کرتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، پھر اس کے بعد الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتا، بی یعنی کہ، بعض وہی مرتبہ بتایا ہے، یہاں بھی جو ہے کے معنی میں، ان اللہ کے، بِأَنَّ اللہ کہ اللہ تعالی یرا اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا، کیا اس کو نہیں معلوم، بِأَنَّ اللہ یرا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے، بھی مطلب کہ انا، یہاں بے شک کے معنی، بِأَنَّ اللہ یرا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے، نہیں کہ اس کی ہر حرکت کو وہ جان رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، اور ایسا کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی غافل ہے، بالکل غافل نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اس کا فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ سب کام جو کر رہے ہو مت کرو، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، لا مطلب البتہ، ان مطلب الگ، یہ اس طریقے سے بنے گا، لام زبر لا اور پلس ان، ٹھیک ہے، پھر ملا دیا تو لئن ہو گیا، تو لئن لم ینتہی، اگر، البتہ اگر، لا مطلب البتہ، ان مطلب اگر، کلا ہرگز نہیں، یعنی اس طرح کا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، لئن لم ینتہی، البتہ اگر، لم مطلب نہیں، ینتہی مطلب وہ رکے گا، وہ باز آئے گا، وہ رکے گا نہیں، اگر وہ نہیں رکے گا، یعنی کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے اگر وہ نہیں رکے گا، لنسفعا بالناصیہ، تو ضرور ہم گھسیٹیں گے پیشانی پکڑ کر، بالناصیہ، ناصیہ مطلب ہوتا ہے پیشانی، بی مطلب سے، یعنی اس کو پیشانی کے بل ہم اس کو پکڑیں گے، لنسفعن کا ضرور ہم گھسیٹیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں حد سے گزر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی کی خاصیت بیان کر رہا ہے کہ پیشانی بھی کیسی ہے، ناصیۃ کاذبۃ، جھوٹی، خاطیہ، خطا کار، یعنی اس کی پیشانی جھوٹی ہے، خطا کار ہے، کوئی اس کے اندر خیر نہیں ہے، کچھ اچھا کام نہیں ہے، کچھ اچھی بات نہیں ہے اس کے اندر، بس ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، فلیدع نادیہ، فلیدع یہ فعل ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب چاہیے ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے تو اس طرح سے آتا ہے، لی، لام سے لی ہوتا ہے، لیکن جب کسی فا یا وا سے ملاتے ہیں تو لام پر جزم آ جاتا ہے، یہ ذرا ڈیپ گرامر ہے اور ڈیپ عربک ورب ہے، تو انشاءاللہ جب ہم ڈیپ گرامر میں جائیں گے تو آپ کو یہ بات بتائیں گے۔ فلیدعو، پس اس کو چاہیے کہ وہ بلا لے، آواز دے لے، نادیہ، اپنی مجلس والوں کو، اپنے لوگوں کو، یعنی اس کو ایک یہ بھی خوف ہے، اس کو ایک یہ بھی فخر ہے، خوف نہیں بلکہ اس کو ایک فخر ہے، اس کو گھمنڈ ہے کہ میرے ساتھ بہت لوگ رہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم چٹکی بجا کر کے بالکل ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کو گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر، اگر اس کو گھمنڈ ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ چاہے تو بلا سکتا ہے، فلیدعو نادیہ، سو اس کو چاہیے، پس، فا مطلب پس، یدعو یہ لام جو جزم ہے یہ میں نے بتایا کہ چاہیے کے معنی کے لیے آ رہا ہے، فلیدعو پس اس کو چاہیے کہ نادیہ، وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے والوں کو بلا لے، سندع الزبانیہ،
کیا فرمایا؟ سندع الزبان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھی ضرور بضرور بلا لیں گے، ضرور ہم بھی بلاتے ہیں الزبان، وہ فرشتے جو عذاب دیتے ہیں ان کا یہاں پر زبانیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ عذاب کے فرشتے، سندع الزبانیہ، ہم بھی ان قریب عذاب کے فرشتے کو بلائیں گے۔ اور ایسا مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کہ یہی آیا اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر پیر رکھنے کی کوشش کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم سجدہ کر رہے تھے، تو اس نے سوچا کہ سجدے کے دوران جو ہے اس کے کندھے پر اور اس کے گردن پر ہم پیر رکھیں، تو جیسے ہی اس نے سوچا اور پیر آگے بڑھایا تو پیچھے بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا ارے کیا ہوا تم اتنا تیزی سے پیچھے بھاگے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سارے فرشتے دیکھے، خندق دیکھی، آگ دیکھی، اور اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے کوئی پکڑ کر کے کھینچ لے گا، میں پیچھے بھاگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دکھا بھی دیا دنیاوی طور پہ، سندع الزبانیہ، ضرور ہم بھی بلائیں گے الزبانی، عذاب کے فرشتوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کرے گا۔ سندع الزبانیہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، اس طرح کی حرکت بند کر دو، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، آپ اس کی بات مت مانیے، لا مطلب نہیں، تطع مطلب اطاعت کیجئے، مانیے، ہو مطلب اس کو یا اس کی بات کو، کلا لا تطعہ، آپ اس کے کہنے میں مت آئیے، اس کی بات کو مت مانیے، اس کو چھوڑ دیجئے اس کے حال پر، وسجد، اور آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ کیجئے، یہ بھی فعل امر ہے، اس جد سے ہے، وسجد، اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کیجئے، وقترب، اور اس سے قریب ہو جائیے، آخری میں کیا ہے؟ وقترب، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیے، اس کی قربت حاصل کیجئے، وقترب۔ تو یہ ہے اس آیت میں سجدہ ہے، اس آیت کو اگر آپ پڑھ لیں اور آپ کے پاس موقع ہو تو آپ سجدہ ضرور کریں، جہاں بھی ہوں وہاں بیٹھے بیٹھے سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وسجد لکھا ہوا ہے، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، آپ ان کے کہنے میں مت آئیے، وسجد، اور سجدہ کیجئے، وقت قریب، اور اس کی قربت حاصل کیجئے۔ تو یہ سورہ علق کا ترجمہ ہو گیا، تفسیر ہو گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ بہت دھیان سے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔